أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد کل کی آیت میں کیا پڑھا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یبکون، وہ رات کو روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس آئے. قالوا، تو کیا کہنے لگے جی؟ قالوا، انہوں نے کہا. قال یقول، قالا اس نے کہا، اور قالوا سب انہوں نے کہا. اب یہ مقولہ ہے سارا کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے. یا ابانا، یا کیا جی؟ حرف ندا ہے. اور منادا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، جس کو پکارا جائے، مرکب اضافی ہے. ابا نا، ابا اور نا. اب ان سے حالت رفع میں ابو اور حالت نصب میں ابا اور حالت جر میں ابی. تو یہ ابا کیوں ہوا؟ یا ابانا، ابا کیوں ہوا جی؟ یہ مرکب اضافی ہے. ابا والد، نا ہمارے. تو یہ کیونکہ مرکب اضافی ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہمارے والد، تو اسم کے بعد ضمیر آ گئی. تو یا نے کیا کیا جی؟ حرف ندا کے بعد جب منادا مرکب اضافی میں ہو تو جو اس کا مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے ابو سے ابا کر دیا. ابانا، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب. اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا حرف ندا ہو گیا بات کو تاکید دینے کے لیے. اب ان کی گفتگو کا انداز دیکھیے گا کہ انہوں نے کس انداز سے گفتگو کی ہے. ایک الزامی بیانیہ ہوتا ہے، جب آدمی کسی سے بات کرنے سے پہلے اس پہ الزام لگا. یہ نفسیات کا ایک قاعدہ ہے، کسی آدمی کو دیوار سے لگانا ہو کہ اس کے پاس کو آپشن نہ بچانا ہو، تو یہ ایک طریقہ کار ہے گفتگو کا. انا بے شک حرف تاکید. اس کے آگے کیا تھا؟ نحنو. اصل میں نحنو تھا. نحنو ذہبنا، ہم ذہبنا آگے بڑھے یا گئے. لیکن انا نے نحنو کے ساتھ کیا کیا جی؟ نحنو ضمیر ہے جس کا مطلب ہے ہم. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ضمیر. حالت رفع میں، حالت نصب میں نا، اور حالت جر میں بھی نا. تو انا نے کیا کیا؟ نحنو کو نا کر دیا نصب میں، لیکن ترجمہ رفع والا رہے گا ہم. بے شک ہم. انا، نحنو کیا بن گیا؟ نا. انا سے انا بن گیا بے شک ہم. ذہبنا، ذہبا یذہبو، کیا معنی ہے جی؟ جانا. جیسے جا یجیء کا کیا معنی تھا؟ آنا. اتا یاتی کا معنی آنا. ذہب یذہب کا معنی جانا. انا ذہبنا، ذہب وہ گیا، ذہب ہو گیا، ذہبا دو گئے، ذہبو سب گئے، ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، اور ذہبتا اور ذہبنا سب گئی، ذہبتا
تو ایک مذکر گیا، ذہبتما اور ذہبتم ذہبتی، تو ایک مؤنث گئی، ذہبتما دو گئی، ذہبتنا تم سب مؤنث گئی، ذہبتو میں گیا، اور ذہبنا ہم سب گئے۔ تو یہ کتنا سیغہ ہے جی؟ 14واں سیغہ ہے، ذہبنا ہم سب گئے۔ اب یہاں پہ گئے کے ساتھ ہوگا چلے گئے، ہم سب چلے گئے۔ کدھر چلے گئے جی؟ ابھی دیکھیے گا آپ یہ کہ کہاں چلے گئے۔ اب یہ جانے کا مفہوم جو ہے، یہ کہ چلے گئے کا مفہوم کہاں سے آیا ہے؟ ہاں جی، کوئی آیا ذہن میں یہ بات آئی کہ چلے گئے کا مطلب جو ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ اس لفظ کی وجہ سے ہم چلے گئے، چھوڑ کر، کسی کو چھوڑ دیا اور ہم چلے گئے۔ تو انا ذہبنا، اب یہ نا پھر کیا ہے؟ ہم۔ انا میں نحنو بھی ہم، اور ذہبنا میں بھی اسی صیغے سے آئے گا، جمع متکلم سے، ہم سب چلے گئے۔ نستبقو کیا مادہ ہے جی؟ سین بے قاف، سبقہ یسبقو، سبقہ باب ضربہ، ضربہ یضربو۔ اس کا کیا معنی ہے جی؟ سبقہ یسبقو کا کیا معنی ہے؟ پیچھے، سبقہ کا ایک معنی جو ہے وہ گزرنے کے حوالے سے آتا ہے۔ ہاں جی، یہ فلاں چیز جو ہے یہ سابقہ چیز ہو گئی۔ یہاں سبقہ کا کیا معنی ہے جی؟ تیز چلنا بھی ایک معنی اس کا آتا ہے، گزرنا۔ اس حوالے سے اس کے کتنے معنی کیے گئے ہیں؟ بات کا آگے نکل جانا، آگے نکل جانا۔ کیا مطلب بات کا آگے نکل جانا؟ یعنی فیصلہ ہو جانا، فیصلہ ہو جانا یا بات طے ہو جانا۔ آگے نکلنے کا مفہوم اس میں آپ غور کیجئے گا، یعنی تیز چلنا، گزرنا، آگے نکل جانا۔ تو قرآن حکیم میں لقد سبقت کلمتنا لعبادنا، ہماری جو بات ہے وہ ہمارے بندوں کے حوالے سے طے ہو چکی ہے، یا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جی کہ کسی کی پکڑ سے نکل جانا، یعنی کوئی کسی کی پکڑ میں ہے اور اس کی پکڑ سے وہ نکل گیا۔ قرآن حکیم میں کیا آیا جی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہماری پکڑ سے نکل گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں۔ تیسرا اس کا مفہوم ہے کہ کسی کام میں آگے نکل جانا۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جی فلاں آدمی سبقت لے گیا، کسی کام میں آگے نکل گیا، سبقت لے گیا اس میں۔ اچھا، چوتھا مفہوم ہے اس کا حکم سے آگے نکل جانا، نافرمانی، حکم عدولی، سبقہ یسبقو۔ تو کیا کہا؟ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ تو یہ سابقون کس کو کہتے ہیں جی؟ آگے نکلنے والے کو سابق کہتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرے باب سے آیا سابقہ یسابقو، مسابقت جس کو کہتے ہیں، باب مفاعلہ سے، سابقہ یسابقو۔ مسابقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے، مسابقت کا مطلب ایک دوسرے سے آگے ٹکر لینا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے حوالے سے آتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگا کے آگے نکلو، آگے لپکو، یعنی کہ اس جانب۔ اچھا، یہاں پہ کس باب سے آیا جی؟
باب، یہ باب مفعلہ جی، سابقہ یسابقو مسابقہ، اور یہاں پہ باب افتعال سے آ گیا استبقہ یستبقو۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ باب افتعال سے اہتمام کے ساتھ آگے نکلنا، یعنی کہ دوڑ لگانا۔ اہتمام کے ساتھ آگے نکلنا کیا جی؟ چار بندے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ تو استبقہ یستبقو مطلب کیا جی؟ دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا اہتمام کرنا۔ جی سارے دوڑیں گے، ذرا آگے کون نکلے گا ہم میں سے، اہتمام کے ساتھ باب افتعال سے استبقہ یستبقو۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ استبقہ یستبقو، وہ آگے نکلتا ہے، اور نستبقو نستبقو ہم چلے گئے، انا ذهبنا ہم چلے گئے، نستبقو دوڑ شروع کر، نستبقو ذهبنا نستبقو ہم دوڑتے ہوئے، ذهبنا نستبقو ہم دوڑتے ہوئے، دوڑ لگا۔ یہاں دوڑتے سے مراد کیا جی؟ ریس، جس دوڑ لگانا یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ ہم ریس لگاتے ہوئے آگے چلے گئے، جگہ کوئی تھی جہاں پہ وہ تھے، اس جگہ سے وہ ذهبنا گزر گئے۔ اچھا، استبقہ یستبقو کا ایک معنی جو ہے نا وہ ہے، ایک معنی کیا یعنی کہ اصل معنی کیا ہے؟ دوڑنا۔ دوڑنے کے لیے قرآن حکیم نے کون سے لفظ استعمال کیے ہوں گے جی؟ دوڑنے کے لیے سورہ صفات میں آیا جب وہ چلنے پھرنے کے قابل، سب سے پہلا لفظ ہے، ایک تو یہی رکھ لینا استبقہ یستبقو جی، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل کے ریس لگا کے دوڑنا۔ دوسرا لفظ ہے سرع، جلدی سے سرع یسرع، کیا معنی ہے جی اس کا؟ جلدی دوڑ، تیز دوڑ، تیزی سے، فوراً۔ قرآن حکیم میں کہاں پہ آیا ہے؟ یوم یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث اپنی قبروں سے، سراعن دوڑ پڑے گی، دوڑتے ہوئے، سراعن حالت آئی ہے یہاں پہ، یعنی وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سراعن دوڑتے ہوتے، تیز دوڑتے ہوئے، سرع یعنی تیز دوڑنا۔ ایک معنی قرآن حکیم میں سرع کا اس دوڑنے کے مفہوم میں آیا۔ دوسرا معنی کیا جی؟ دوسرا لفظ قرآن حکیم نے دوڑنے کے لیے کیا اختیار کیا ہے؟ سعی، جلدی، کہاں ہے؟ سعی یسعی، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، شہر کی دور کی سمت سے ایک آدمی آیا، یسعی دوڑتا ہو۔ اس کا معنی یسعی کا معنی کیا ہے جی؟ دوڑتا ہوا۔ تیسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے زفا، زفا کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا جی قرآن میں؟ سورہ فراغ علیہم ضربن بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے مارا بتوں کو، پل پڑے، فراغ علیہم یعنی پل پڑے، فاقبلوا الیہ پس وہ لوگ آئے، الیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے، معروف چال میں تیز دوڑنا، یعنی جو چلنا ہے نا، چلنے کے انداز میں دوڑنا، چلنے کے جیسے بندہ چل رہا ہے نا، چل ایسے چلنے کے انداز میں دوڑنے کے لیے زفا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، رکض کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا، رکض یرکض دوڑنے کے لیے، رکض یرکض
قرآن حکیم نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہو گیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اس سے، یہ کون سا دوڑنا ہے جی؟ رکضا، یک دم جمع سر پٹ دوڑنا، یعنی ایک آدمی کھڑا ہے، آہستہ سے نہیں دوڑا، ایک دم سپیڈ لگا دی، جو ہی پتا چلا کہ یہ حالت کیا ہونے لگی ہے تو وہاں سے اس نے پھر دیر نہیں لگائی، بس گولی کی طرح گولی آئی تو بھاگی۔ بالکل۔ اچھا، ایک قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے جمحہ، جمحہ، اس کا مطلب ہے رسی تڑوا کے بھاگنا۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر انہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے یا کسی چیز سے کوئی جائے پناہ مل جائے، ملجا، یا کوئی مغارات، کوئی غار مل جائے، یا اور کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یہ رسیاں توڑوا کے ایسے بھاگیں کہ رسیاں توڑوا جائیں، تو یہ جمع ہے۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے دوڑنے کے لیے ہرا، ایک لفظ کیا استعمال ہوا ہے جی؟ ہرا۔ ہرا کہاں پہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے؟ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہے، وَجَاءَهُ، آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، قومہ، ان کی قوم کے لوگ، یحرعون علیہ، بے جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا۔ ہرا، یحرعون کا ہرا، نسلا، اونچائی سے نیچے کی طرف دوڑنا۔ کہاں پہ آیا جی؟ کس حوالے سے آیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب، اور ہر اونچائی سے وہ، ینسلون، دوڑتے ہوئے اتر رہے ہوں گے۔ نسل ین۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا قرآن حکیم میں اوفزا یوفزو، اوفزا زواد کے ساتھ ہے، اوفزا، شکاری کا شکار کی طرف، شکار کی طرف دوڑنا، یعنی شکاری جو ہے اپنے شکار کی طرف جب دوڑتا ہے۔ قرآن حکیم میں کہاں پہ ہے جی؟ کأنہم الی نصب یوفزون، گویا کہ وہ اپنے شکار، اپنے ہدف کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، جی جی۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذبحہ یا دبحہ، آپ اس کو ضاد دعاد جیسے بھی پڑھیں۔ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ والعادیات ضبحا، کون سے گھوڑے؟ سرپٹ، تیز دوڑنے والے گھوڑے، یہ گھوڑوں کے دوڑنے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور ایک یہی ہے کہ جو آیا ہے یہاں پہ استبق یستبقو، تو یہ سب دوڑنے کے حوالے سے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا جی کہ ہم آگے دوڑتے ہوئے ہم آگے نکل گئے، وَتَرَكْنَا، اور ترکنا، ترکا، رے اور کیا، ترکا یترکو، اس کا کیا معنی ہے جی؟ چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ترکا یترکو، اور ترکا، ترکو ساری گردان کریں تو آخر میں کہاں پہنچتی ہے جی؟ ترکنا، ہم نے
چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. اس کے لیے قرآن حکیم میں کیا لفظ استعمال ہوئی چھوڑنے کے لیے؟ ایک تو یہی ہے طرح کا ان طرح کا خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. ایک تو چھوڑنا ہے طرح کا، ایک ہے حجرہ، یعنی کسی چیز کو بھی چھوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ طرح کا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ایک ہے حجرہ. حجرہ کسی انسان کا انسان کو چھوڑ دینا، دور ہو جانا، چھوڑ کے یعنی انسان کا یا انسان کو چھوڑنا. جی جی، ہجر یہی ہے، ہجر جدائی کو کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی انسان کا انسان کو چھوڑ دینا، حجرہ، تعلق منقطع کر دینا. اچھا جی، تیسرا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اطلع. اطلع باب تفعیل سے ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ والعشار وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ. کہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اشار کہتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اٹھنے کو. اطلت چھوڑ دینا، یعنی کسی چیز کو ویسے ہی چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا، یعنی کوئی اس کا کام نہیں، چھوڑ دو. جو اس کا کام ہے، کام کے علاوہ مثلا آپ نے کوئی بھینس رکھی ہوئی ہے دودھ کے لیے، تو آپ کو اس کے دودھ سے کوئی غرض نہیں، چھوڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا دودھ لے ہی نہیں رہے آپ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اطلع معطل ہو جانا، جیسے یعنی کوئی فنکشن کسی کا ڈی فنکشن ہو جانا. فنکشن جس کا کوئی فنکشن ہے نا جو آپ ادا، اس کو فنکشن ختم کر دیں، اس فنکشن کو آپ چھوڑ دیں، تو اس کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ فلاں چیز جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، یعنی کہ ہے جی ملازم مطلب. ہاں ملازم، واقعی بالکل ملازم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی. اچھا یہ ہے. ایک ہے خلا، یہ بھی چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلا، خلا یخلو سے باب تفعیل، خلا یخلو چھوڑ دینا، اور خلا یخلی خالق چھوڑ دینا، یہ بھی چھوڑنے کے معنی میں آیا. کہاں پہ آیا قرآن حکیم میں یہ؟ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. مگر یہ منافق یا توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. یعنی کسی کو چھوڑ کر الگ ہو جانا. خلا یہ لفظ بھی چھوڑنے کے معنی میں قرآن حکیم میں آیا ہے. اچھا ایک معنی وزارہ یزرو، قرآن حکیم میں یہ وزارہ نہیں آیا، افعال ناقصہ میں سے ہے، وزارہ نہیں استعمال ہوا. وزیر یزرو اور زر یعنی مضارع اور فعل امر استعمال ہوا ہے، چھوڑنا. یہ کس معنی میں استعمال ہوا جی قرآن حکیم میں؟ قرآن میں آیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دو، یعنی کسی پر اعتراض کرنا چھوڑ دینا، یعنی اس پہ اعتراض نہ کرے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ گرفت نہ کریں، اس کو گرفت نہیں کرنی کسی چیز پر. اچھا ایک قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا ہے دا. ودا، حدیث میں بھی آیا ہے دا الی ما یریبک، یعنی دا ما یریبک الی ما یریبک، یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ ان کی جو اذیت ہے اس کا، یعنی دا کا مطلب کیا ہے؟ دھیان چھوڑ دینا. دا کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا. دا کا مطلب بھی چھوڑنا، طرح کا مطلب بھی چھوڑنا. اچھا ایک اور لفظ استعمال جو ہوا یہاں پہ یہ سورہ الاحزاب میں غادر. اچھا وما ودعک ربک وما قلی، سورہ دوحہ. اچھا ایک لفظ استعمال ہوا ہے غادر.
غادر یغادرو چھوڑ دینا، کہاں پہ استعمال ہوا جی؟ وما لہذا الکتاب وما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیر، کبیرا۔ غادر کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی کوئی ایسی چیز جو خلل ڈالے اس کو چھوڑ دینا، یا کوئی چیز گر چکی، خلل والی چیز کو چھوڑنا۔ یہ تو حیرانگی کے حوالے سے آیا ہے۔ حیرانگی تو مالی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ رہا ایسی، یعنی وہ کس چیز پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہی؟ نیکیوں پہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ، جو اسے ٹینشن دے رہی ہیں نا، چیزیں خلل پیدا کر رہی ہیں، کہتا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑ رہی، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو ترک کا مطلب کیا ہے جی؟ عام حالت میں چھوڑ دینا، اور ترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسفا، یوسف علیہ السلام کو، اب یہ طرح کا ہم نے فاعل ہے، چھوڑ دینا فعل ہے، اور یوسفا مفعول زبر بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کا کیا مطلب؟ مفعول۔ ترکنا اندا ظرف ہے، ظرف مکان پاس ہے، اور یہ ظرف ہے تو اس وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ اندا پاس کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ تو اندا اندا مضاف ہو گیا، تو اب اس کا مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ متاع سے ہوا متاع، اور پھر متاع ہو گیا متاعی، تو پتہ چلا یہ اس کا تو مضاف الیہ ہے، لیکن یہ خود بھی مضاف ہے کیونکہ یہ ہلکا ہو گیا ہے۔ متاعی سامان، تو سے یہ مضاف ہو گیا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا سامان؟ تو متاعنا ہمارا، یعنی اپنے سامان کے پاس ترکنا ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو، پس اکالا یاکلو، کالا اس نے کھایا، یاکلو وہ، اب دو لفظ اور بتائیں جو قرآن میں آئے، تاما، اور تیسرا یرتا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اکلا وہ اس نے کھایا، وہ کھا گیا، وما انت اور ماں کا مطلب کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا جی؟ یہ جو بے آ گئی نا جی، اس سے پتہ چلا کہ اس ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے۔ وما اور نہیں ہے، انتا آپ کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، آپ تو نہیں ہے۔ اب یہ جو با ہے یہ نفی کے ساتھ تاکید بھی پیدا کر رہی ہے۔ اب یہ نہیں کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ ہرگز کہاں سے آیا؟ اس با کی وجہ سے، یعنی ہرگز نہیں ہے آپ بمؤمن لنا۔ آمنا یؤمنو کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ یا با کی پروپوزیشن آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ اور جب لام کی پروپوزیشن آ جاتی ہے، اس کے ساتھ صلہ آتا ہے لام جر کا، جب لام جر اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، ٹھیک ہے؟ کسی کی بات مان لینا، اور یا یقین کا، دونوں ایک ہی معنی ہے۔ تو بمؤمن، آمنا یؤمن، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، اور حمزہ میم اور نون مادہ ہے باب افعال سے۔ آمنا وہ ایمان لایا، یا اس نے یہ بات مانی، یقین کیا، یہ تو صلہ کے ساتھ ہے۔ اور یؤمن وہ بات مانتا ہے یا ایمان لاتا ہے۔ اس کا فاعل بنانا ہے تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع اڑا کے اس پہ میم لگے گی، اور اس پیش کو دو کر دیں گے، مؤمن بات ماننے والا، مؤمن ایک بندہ نا، مؤمنون بات ماننے والے، ٹھیک ہے جی۔ مؤمنانی دو بات ماننے والے، تو یقین کرنے والے۔ تو اس نے کیا کہا جی؟ وما انتا اور آپ نہیں ہیں، وہ سارے کہنے لگے
آپ نے کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ حالانکہ ابھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالانکہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے کہ بچے کو نہ لے کے جانا، بھیڑیا کھا جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہو بھیڑیا کھا گیا، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں آپ مانیں گے نہیں. یہ الزامی طریقہ کار ہے گفتگو کا. جھوٹے ہو گئے. پہلے ہی اگلے بندے کو کہہ دو کہ آپ نے الزام ہی لگانا، کرنا کیا ہے؟ اب بندہ کہے الزام تو میں لگانے لگا ہوں، اس سے پہلے ہی مجھے کہہ دیا جھوٹے ہو. یعنی اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں آپ سے کہوں جی آپ نے ووٹ تو مجھے دینی نہیں، اب آپ کے میں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، یا آپ مجھے کہیں دینی ہے ورنہ آپ گئے فارغ ہو. تو بے مؤمن آپ ہرگز نہیں ہیں مؤمن یقین کرنے والے لنا ہم سب ہمارا. یہ لام تو چلا گیا نا یقین کے ساتھ، اور نا کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہمارا. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں. ولو اگرچہ کننا، ہاں جی، کانا 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 کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، ہم ہیں. ولو کننا، اگرچہ ہم ہیں. اب اس کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کا اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اب یہ اس کی خبر آ گئی، اس لیے یہ صادقون سے کیا بن گیا؟ صادقین. یہ صادقین کون سی حالت میں جی؟ نصب میں ہے، کیونکہ یہ کننا کی کانا کی خبر ہے. بے شک کننا ہم ہیں، صدا کا سواد دال قاف، صدا کا یصدق، سچے صدا کا یصدق، تصدیق سچے میں آتا ہے. سچا ہونا، صادقن صادق سچا ہونا، سچا، صادقن سچا. مصدوق کس کو کہتے ہیں؟ مصدوق جس کی تصدیق کی گئی، جس کو سچا کہا گیا ہو. تو صادقن کا کیا معنی ہے؟ سچا، سچ بولنے والا. صادقن اور صادقون سے بن گیا صادقین، سچ بولنے والے. کیونکہ یہ صادقین کیوں بنا؟ کانا کی خبر تھی یہ. بے شک اگرچہ ہم ہیں سچ بولنے والے. اپنے آپ کو سچا کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات ہی نہیں. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں. ولو اگرچہ کننا صادقین، ہم سچ بولیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں تجوید اس کی. کالو کا کاف کیسا پڑھنا ہے آج اس کو دیکھ لیں. موٹا پڑھنا ہے، کالو نہیں پڑھنا، قالو پڑھنا ہے. لو 2 حرکتیں تھیں، مد اصلی تھی، آگے کیا آ گیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، حمزہ شمزہ نہیں آیا. اچھا، یا 2 مد بدل ہے یہاں پہ، مد اصلی ہے. اس کے آگے کیا آ گیا جی؟ حمزہ آ گیا. تو اس پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے. یا تو ایک حرکت، با ایک حرکت، 2 حرکتیں مد اصلی، نا 2 حرکتیں مد اصلی کے بعد انا کا حمزہ آ گیا. تو اس پہ بھی آپ کو ایک شد مد نظر آ رہی ہے. یا ابانا، یا سوری، یا ابانا اننا، نون کتنے؟ 2. اس کو 2 حرکتیں کھینچنا ہے. اننا، تو انا ذہبنا، یہاں پہ کیا ہے جی؟ با کا کلکلا ہے. ذہبنا، زال کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں سے لگا کے سیٹی کی آواز نہ آئے، پتلا پڑھنا ہے. ذہبنا. اور با کا کلکلا ہے، ہاں سینے سے نکالنا ہے. نا 2 حرکتیں ہیں، نون الف نا، اور نس سین پتلا، سیٹی کی آواز آئے نس. تے پتلا نستا، اگر موٹا پڑے گا نستا تو کیا بن جائے گا؟ توئے بن جائے گا. نستابقو، کاف پتلا کے موٹا پڑھنا ہے. نستابقو، کو نہیں پڑھنا، نستابقو نہیں پڑھنا، نستابقو موٹا پڑھنا ہے.
ایک. واؤ کا کیا مخرج ہے؟ ہونٹوں کا گول ہونا. واہ ایسے نہیں پڑھنا واہ. انگلش میں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی وی اور ڈبلیو. وی کو آپ کسی طرح ویری پڑھ سکتے ہیں ویری، لیکن ڈبلیو جو ہے وونڈ آپ نے پڑھنا ہے تو وونڈ. ڈبلیو وونڈ گول کر کے یہ واؤ والا تلفظ دیتا ہے. واہ. ترکنا تا پتلا ہے کہ موٹا؟ پتلا تا ہے. رے کو موٹا پڑھنا ہے کہ پتلا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. را پہ پیش ہو یا زبر ہو، را موٹا زیر ہو تو ترکیب کرنی ہے، پتلا پڑھنا ہے. ترک ترک کاف اس کا کلکلا نہیں کر دینا کہیں. ترک نہ ترک نہ اور پتلا پڑھنا ہے. یہ کاف موٹا تھا اور یہ پتلا ہے. ترک نہ یوسفا. یو دو حرکتیں فو سو اور فا ایک ایک حرکت. اندا نون کا کیا جی؟ اندا ناک سے نکالنا ہے. اندا متا تا دو حرکتیں متا اور تا پتلا پڑھنا ہے. عنا متا انا نا دو حرکتیں ای ایک حرکت. فا ایک کا آ ایک آ لا لا او یہ سارا. فا اکالا ہو ایک ایک حرکت ہے. اکالا ہو آگے زال میں چلی جائے گی. اکالا حز زیبا دو اس پہ شد ہے اس پہ کیونکہ یہ شمسی حروف میں سے ہے. الزبو ایک حرکت ہے. وا ایک حرکت. ما دو حرکتیں. انتا نون کو ناک سے نکالنا ہے. تا ایک حرکت پتلا پڑھنا ہے. بمؤمن لنا. اچھا نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا قاعدہ. مؤمن لنا نون نہیں پڑھنا بلکہ میم کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے. بمؤمن لنا. لام ہمیشہ پتلا ہی پڑھنا ہے، صرف ایک لام موٹا پڑھنا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے جی. مؤمن لنا و ایک لو. یہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ لین کا ہے. زبر کے بعد واو آ گئی ہے. کننا نون پہ رکنا ہے، کھینچنا ہے نون کو اور آگے نا دو حرکتیں. سا مد بدل ہے دو حرکتیں. صادقی پھر یہ کی دو تھی لیکن نون پہ عارضی سکون آ گیا تو اس کو آپ 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من احييته اللهم ذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا يغادر سقما. ربنا هب لنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.